غزوہ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ ہند کی وضاحت فرما دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو غزوہ لغوی معنی ہے اس کا معنی تو جنگ کرنا، غزا یا غزو کا معنی لڑنا، جنگ کرنا، لیکن اسلامی اصطلاح میں ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جہاد فرمایا، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور اگر صحابہ کی جماعت کو بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ خاص اصطلاح ہے سیرت کی۔ لیکن جو غزوۃ الہند جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ جب بھی پاکستان ہندوستان کی جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں، تو کس وقت کیا کب پیش آئے اس کی مدت تو معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العزت جب بھی یہ غزوہ ہو، غزوہ ہند، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور اس کو اسلام کی قوت کے لیے اللہ ذریعہ بنا دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو عرف عام میں اصول ہے کہ رہو سہو بھائیوں کی طرح لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، تو اس کے لحاظ سے اگر کسی کے لین دین کے معاملے میں اگر کوئی دوسرا فریق پہلے کا حق نہ دے رہا ہو اور کہا جائے کہ اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، اپنا حق کوئی نہیں چھوڑتا، تو پھر ہم یہ کیسے اپنا حق کیسے لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا نا کہ رہو سہو بھائیوں کی طرح معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، یہ بنیادی چیز ہے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہ رہنا سہنا بھائیوں کی طرح، جب معاملہ کرے اجنبیوں کی طرح، لکھت پڑھت کرے، اسٹامپ پیپر پر لکھوائیں، قانونی تقاضے پورے کریں، پھر کہیں جا کر وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اگر یہ ساری لڑائیاں وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں جب انسان معاملات اللہ کے حکم کے مطابق پورے نہیں کرتا، یہ سارے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر انسان کوئی دوسرا بندہ حق نہ دے رہا ہو تو آپ قانونی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، آپ بات چیت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ معاشرتی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں، آپ عدالتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ قانونی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری طاقتیں موجود ہیں اپنا حق لینے کے لیے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کا حق نہ دے، پیسے نہ دے، وراثت میں سے حق نہ دے، تو ایسی صورت کے اندر وہ تو گناہگار ہوگا، لیکن یہ حق لینے والا اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا ہو، جیسے اس انسان کی جان کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ اپنا حق لینے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار نہ کیے جائیں، آسان سی بات، شرعی طریقے اختیار کیے جائیں، قانونی طریقے اختیار کیے جائیں، جائز طریقے اختیار کیے جائیں، اس سے شریعت نے نہیں روکا۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنا حق لینے کے لیے حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، مسائل تب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا حق حاصل کرنا، پھر آپ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر بھی آپ حق نہیں لے پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کہ اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ حق پر ہو اپنا حق چھوڑ دے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک سفید محل عطا فرمائے گا۔ اب انسان کا آخرت پر یقین ہو کہ میں اس وقت میں نے کوششیں کر لی، نہیں کر لے جیسے کہ اپنا حق، میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کروں گا، میں ناجائز طریقہ اختیار نہیں کروں گا، تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بنا دے گا۔
ایک صاحب نے کہا عام طور پر دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت یعنی تہجد شمار ہوتا ہے، اگر اس